سکون حاصل کرو، اللہ تعالیٰ سے فضل حاصل کرو، اللہ کی رحمت مانگو. چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں کوئی نہ کچھ کام کر جاؤ. سکون کے 2 لمحات ہی صحیح. آج سکون فضل سے ہے، کام سے ہے ہی نہیں. ایک بات یہ ہے، سکون کا ایک ہی کام ہے. اگر کام رہتے ہو تو اپنے سکون کا کام یہ ہے کہ کسی کو سکون پہنچا دو، چاہے وہ کوئی جاہل ہی ہو. مقصد یہ ہے کسی کو سکون پہنچا دو. چور آ جائے نا، اس کو بھی کہا چوری تو سے کرتے رہے گا، چائے پی کے جا. مقصد ہے کہ کسی کو سکون پہنچانا یہ کام ہے. تو اگر تم سکون پہنچانے والے بن جاؤ تو یقیناً تم سکون حاصل کر لو. سکون کا اس سے بڑھ کے اور کوئی نسخہ نہیں ہے. سکون جو ہے یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے. کیفیت جو ہے نا، یا تو اللہ کے قریب ہونے میں آتی ہے، اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے. اللہ کے ذکر میں انسان محو ہو جاتا ہے جس سکون میں ہے. سکون کا معنی ہوتا ہے کہ حرکت میں نہ رہے. حرکت ہوتا ہے مطلب خواہش کو اتار چڑھاؤ. دل کی حرکت کیا ہوتی ہے؟ خواہش کو اتار چڑھاؤ، وہ لینا وہ لینا وہ لینا، وہ خواہش کرتے چلا جاتا ہے. اور جب دل حالت سے سکون میں آ جائے کہ خواہشات جو ہے نا وہ آپ سو جائے، دم توڑ دے، اور انسان جو ہے وہ زندگی کے فرائض کی طرف نکل جائے خواہشات کے بجائے، تو حالت سکون آ جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی حاصل ہوتا ہے. دوسرا کی اور ایک خوبی ہوتی ہے کہ اگر نفس کی مداخلت ختم ہو جائے تو حالت سکون ہو جاتے. تو دل کا سکون عام طور پر نفس کی مداخلت کے بغیر حاصل ہے. ایک بات. دوسرا، ساتھ وہ حاصل کرو، بزرگوں کا وہ ساتھ حاصل کرو جس کے ساتھ آپ کا قرار قائم ہو جائے. نیک ساتھ جسے آپ کہتے ہیں، نیک ساتھ جو ہے نا. اور ایک بات یاد رکھنا کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ نیک کتاب سے بہتر ہے کم نیک بندہ پکڑ لو. تو کیا بات ہے؟ نیک کتاب سے بہتر ہے کم نیک. چھوٹا نیک پکڑ لو. مقصد ہے کہ بہت بزرگ کی کتاب ہے اور چھوٹا بزرگ آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو چھوٹے بزرگ کے ساتھ دے دو، کتاب نہ پڑھ. تو کتاب جو ہے نا ایک قسم کی زندہ بزرگوں کی توہین بھی ہے. یعنی کہ بہت بڑے بزرگ کی کہتا آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہتا میں حضرت صاحب ولی اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں. ایک اور میں رہتے رہے پیر صاحب ہے نا، پیر صاحب فلی صاحب، اس کی توہین ہے. انسلٹ ہے. انسلٹ کس بات کی؟ کہ بزرگ کہ کتاب پڑھ رہے ہیں. یا کوئی اور بہت بزرگ آ جائے، سچا بزرگ آ جائے. آپ یہ دیکھو کہ یہ انسان ہے. کسی جگہ میں دیکھا کہ 2 بزرگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تیز گفتگو ہو گئی، تو ایک دوسرے کو کسی پارٹ پہ زور لگا رہے تھے. وہ اپنا پارٹ کنوے کرنا چاہ رہے تھے. واپس تھے وہ دونوں کو بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے، تو یہ یوں ہے یہ یوں ہے. ایک بزرگ نے خواب سوچا، من دیکھتے ہیں، انہیں جہاں پر رکھا ہاتھ سورج میں مل شروع کر دی. کہتے بول اب آگے سے کون بولے؟ پھر اس نے مطلب قرآن پڑھنا شروع کر دیا. تو یوں مطلب اس نے پوائنٹ جیت لی. تو یہ بھی کسی کو چپ کرانے کا طریقہ بات ہے. تو سکون کیسے حاصل ہوتا ہے؟ سکون پہنچانے سے، اللہ کی یاد سے، اور وہ اللہ کی طرف جو جانے والے راستے ہیں ان پر کسی طریقے پر چلنے سے، یا ان کے چلنے والوں کے ساتھ چلنے سے، یا کسی زندہ انسان کے ساتھ. یہ دیکھو کہ کوئی شخص، ایک بات یاد رکھ، سکون کا میں نسخہ بتا رہا ہوں. نسخہ پھر آپ دیکھتے تو اس کو یاد رکھو دل میں. کیا کہا میں نے؟ آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ تو پتہ چل رہا تھا آپ کو. ہاں آپ سے بات کر رہے کہ سکون کا نسخہ یہ آپ بات یاد رکھ لو کہ اللہ کے دربار میں، اور اللہ کا دربار ہر جگہ ہے. ایسا کیا کہا؟ ہر جگہ ہے. ہاں، جہاں بھی لگ دربار وہاں بھی لگ رہا. اللہ کے دربار میں کوئی ایسا انسان جس کو اللہ نے انسان بنایا، کوئی ایسا انسان آپ کے خلاف فریادی نہ ہو، چاہے وہ غلط فہمی میں ہی فریادے ہوا. یہ بات ہے نہیں. آپ نے اس کو برا بلا نہیں کہا، اس نے کھانا مانگا، آپ نے انکار نہیں کیا، صرف آپ مصروف تھے تھوڑی دیر کے لیے. ٹھہر جا، میں ٹیلیفون سن رہا ہوں.
اب اصل میں اس نے مار نکال لیا اللہ علوی میں کہ شاید میری کھانے سے انکار کر گیا. اس کے دل میں سے فریاد اللہ کے دربار میں پہنچی, فریادی ہوگا تمہارے خلاف, اپنے خلاف فریادی نہ کھڑا ہونے دینا, یہ نصیحت ہے, اور ورنہ سکون برباد ہو جائے. او غلغل آیا اللہ منہ پیدا کر رہا ہے. ایک دفعہ ایسا دیکھا ہو, لکھتے ہیں لوگ کتابوں والے کہ ایک چھوٹی سی بستی شہر تھا, بستی اور شہر کے درمیان کسی بزرگ کے نام سے بھی یہ واقعہ لکھتے ہیں. اس میں ارتعاش پیدا ہونا شروع ہو گیا, جیسے زلزلہ نہیں بھوچال ہوتا, اس میں جھٹکے آنے شروع ہو گئے ہر آدھے سیکنڈ کے بعد گھنٹے کے بعد صدر میں وہ زلزلہ آنا شروع ہو گیا. لوگ بڑے بتا ہو کہ بھائی یہ زلزلہ ہے, تم پاس ہو, یہ تو چڑھتا جا رہا ہے, کئی گھنٹے ہو گئے. بڑے حیران, بابو وہ درویش دیکھو کدھر گیا, فلاں درویش کدھر گیا. ایک درویش گمشدہ پایا, اس کی تلاش میں گئے. وہ آگے یہ کہ ایک مزار پر مطلب اس نے صاحب مزار میں پکڑا ہوا ہے, اس کو زور زور سے ہلا رہا ہے, کہتے یہ جو کہ میرے ساتھ انسلٹ کر دی, میری انسلٹ کر دی, میری توہین کر دی. وہ اس کی جھڑکے سے تو رزلٹ کے بعد بھوچال آ رہے. میرے وجہ میں اپنے خلاف کسی ایسے فریادی نہ مطلب نہ فریاد کی میں بات بتاتا ہوں. اب یہ فریاد غلطی بھی نہیں ہے, میری بات سمجھا رہی ہے اب؟ ہاں کسی سمجھا رہی. ایک درویش تھا, سچ مجھ کو درویش, اس کا نام تھا, کیا نام تو, سرمد, نام سنا ہوا؟ ہاں سرمد شہید. تو ایک ان کے مرشد تھے, مرشد کا نام کیا تھا؟ ہرے بھرے میاں, ہرے بھرے نام سے ان کا ٹائٹل تھا, مرشد پر. یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ دلی کا. بادشاہ کون؟ اورنگزیب. اب اورنگزیب یا اس کے بعد شریعت کا واقعات تھے. یہ فتح بھائی عالمگیر ہی ہوئی اورنگزیب میں, فتویٰ اس کا چلتا تھا, اور اس نے اس کو دیکھا تو یہ تو آدمی احمد جون یہ لباس کے بغیر چلتا رہتا ہے. اس نے بادشاہ بات گزرا تو بادشاہ نے اپنا لباس ڈالا اس کو, یہ درویش کا پہنا اس کو, ایسا ایسا نہیں پھرا کر دو. کچھ دن بعد کیا پھر وہی اس کا وہی حالت لباس کے بغیر, پھر وہی کوئی کہا آپ کے اس میں اڑا کے رکھتے ہیں ود دا ریزلٹ کہ اس نے پوچھا کہ تو کیا کرتا ہے دشالوں کو. کہتے ہیں لوگ اسے جواب دیا کہ میں تیرے قتل چھپاؤں یا میں آپ کو چھپاؤں. لوگوں کا واللہ عالم پتہ کیا کہتے ہیں اورنگزیب کے بارے میں, کہا کہ نہیں کہا. اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہانیاں بتاتے ہیں, اچھا کہانیاں چلتی آ رہی. بہرحال اورنگزیب جو دل میں زیادہ تھوڑا پھرنے سے اس نے دیکھا, پھر وہی مطلب سید, انہوں نے شریعت کا فتویٰ جاری کر دیا کہ کوئی شخص جو ہے بڑے بازار میں انسانوں کی دنیا میں, عورتوں مردوں کی دنیا میں لباس سے محروم رہنے والا یا شہر بدل کر دیا جائے گا یا اس کو طے کر دیا جائے گا. او پھر وہی مست انہیں کوئی بہانا بتایا, کہتے کلمہ تھا ان کا, لا الہ الا اللہ, کہتے کلمہ پورا تھا, کہتے پورا ہی ہے, لا الہ الا اللہ, کہتے اس کے آگے آئے کچھ جواز بن گئے شریعت. انہیں کہ تلواٹ کہتے اس نے خون سے نکلا آواز محمد رسول اللہ, یہ لوگ کہتے. اچھا یہ کہنے والے کہتے ہیں بات تو ابھی آگے چل رہی ہے, کوئی ابھی ختم تو یہی نا. کہتے ہیں کہ اس نے فریادی کی میں بات بتا رہا تھا کہ آپ کے خلاف کسی کو فریادی نہیں کرنے. اس کا آدمی نے کیا کام کیا سرمد صاحب نے, جب اس کا سر کھٹ گیا زمین پر گر گیا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے سر کو اٹھا لیا, اپنے سر کو, اور وہ دلی کی جو مسجد ہے جامع مسجد اس کے اوپر چڑھنے لگ گیا اور آواز لگائی فریاد. آج منظر دیکھا آپ نے, ایک سر کٹا جو ناش ہے لاش ہے وہ چل رہی ہے, سر اس کے ہاتھ میں, آواز لگائی جا رہی ہے فریاد ہے فریاد ہے, فیصلہ انصاف فیصلہ انصاف. وہ پیر نے آگے اس کو پکڑ لیا جہاں بھی تھا, کہتا یہ جو تو مانگ رہا ہے یہ ایک قاتل کی تباہی نہیں ہے, یہ پورے دور کی تباہی ہو جائے گی. اور جو چیز تو مانگ رہا ہے یہ تو اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہوا اس کام کے لیے. تو جہاں انصاف مانگ رہا ہے وہ انصاف جہاں آ جائے تو یہی قیامت آ جائے گی. اس لیے تسلیم کر, تو اس سے پہلے تیرے بڑے بڑے ماسٹر نے تسلیم کیا تھا یہ واقعہ. اچھا
لہٰذا آپ نے سر کو زمین پر رکھ کر چپکے سے بدلے میں کیا ہو جا. یہ ہوتا ہی رہتا ہے. جو ہوا ادھر پہ ہوا, ادھر سے نہیں ہوا. کدھر سے ہوا؟ وہ اصلی سبب سے ادھر سے آ رہا ہے. حکم سرکاری ہے, یہ قبول کر. اور پھر کہتے ہو قبول کر لی, ورنہ یہ واقعہ ہو رہا تھا. فریادی مقصد یہ ہے کہ فریادی آپ کے خلاف سے کھڑا ہو سکتا. کسی شخص کو کہتا میں نے تو اسے سزا دی, اسے گناہ بڑک دیے میرے سامنے. گناہ بڑک کے کہ تو چوکیدار بھی نہ من, ٹھیکیدار کا پتر. بات نے یہ بھی نہیں کہا کہ تو کیا ہے, تو اپنی اتنی حق ادا کر کہ اپنی جان بچا, نجات پا, انسان کو افینڈ نہ کر. چاہے وہ غلطی سے افینڈ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, اپنی جہالت سے افینڈ ہو رہا ہے. کیا ہم انگریزی بولتے ہیں, وہ ناراض ہو جاتا ہے. ہم تو اردو بولتے ہیں, وہ بولتے ہیں, پریشان ہو جاتا ہے. کہتا پھر میں یہ لفظ تکیہ کلام ہے میرا, کہ ہم کہتے ہیں شٹ اپ سے بات شروع کرتے ہیں. اس شٹ اپ کو مطلب سمجھتا ہے, شٹ اپ کا مطلب بے بازی کا, کہ آپ کا بولتے ہیں جب اس کا پیار کا لفظ ہوتا ہے. کہتے وہ اس کو سمجھتے نہیں. اگر وہ غلطی سے افینڈ ہو جائے تب بھی تیرے خلاف فریاد ہے. تو سکون پانے کا شرط یہ ہے, بہترین ہے, کہ آپ کے خلاف فریادیوں کے خانے میں کوئی بندہ کھڑا نہ ہو. ورنہ یہاں سے سکون ملتا ہے کھڑکی سے پہلے کلیئر وہاں سے لیں گے وہ جو فرشتے ہیں, کہ آپ سکون کے لیے آدمی نے 4 آ گیا. کہ تو پتہ کرو وہاں کوئی ہے اس کے خلاف, تو 2 فریادی کھڑے ہیں اس کے خلاف. وہ کہتے اچھا تمہارا کیس فیصلہ ہوگا, جب تک وہ فیصلہ نہیں ہوگا تو پھر نہیں ہوگا. تو یہ ہے کہ آپ کے خلاف کسی کو شکایت دو, کوئی شکایت کرے تو اس کو 2 روپے دے دینا, کہتا ہے ویسے ہی مہربانی, اور 2 سلام کر دینا. کیا کرتا اللہ تعالیٰ کے, دیکھو کتنا نسخہ بتا دیا آپ کو, کہ ویزا خاطبہم الجاہلون قالوا السلام. جب جاہل سے بات کرنی پڑ جائے, جاہل تو ہوتا ہی جاہل ہے, وہ اس میں ایماندار نہیں ہے. جاہل سے بات کرنا پڑ جائے تو دیکھو کہ میرے سلام, اب مہربانی بھائی, جاہل سلام کر دو. ورنہ کسی کو یہ کہا بیوقوف ہے تو وہ تو دنائی چھوڑے گا, بیوقوفی کرے گا. پھر تلا تو دیکھو کہ آپ مجھے اچھے لگے, دکھا لگ رہے میرے خیال ہے, تو یہ رابطہ لو. اگر تم کہتے ہو کہ سچ بولنا, اس کو جھوٹے کو جھوٹا کہہ رہے ہو, یہ اس وقت کہو جب تم اعلان کرو کہ تم جھوٹ نہیں بولتے. گناہ گار کو سزا دینی ہے ضرور دو, لیکن پہلے اعلان کرو کہ تم نے گناہ کبھی کو نہیں کیا, یا قابل گرفت گناہ نہیں کیا. تو ایک گناہ گار دوسرے گناہ گار کو کیا اخلاق ہے, پتہ نہیں اس کی معاف ہو جائے ہمارے نہ آپ کو, یہ لڑ کام ہے. اس لیے اس کا کچھ فیصلہ نہیں ہے. کسی گناہ گار کو بھی سزا نہ دو, کسی کو کچھ برا بلانے کو. انسان کسی کا دل نہ ستاؤ, دل کو وہ ستانا ہوتا ہے. ہم آپ در مطلب دبوچے رکھتے حالات کو, ماحول کو. تو استاد مطلب اسے کہہ رہی تو تعلیم دیتے محبت کے بغیر تعلیم دے رہے ہیں, وہ بچے سے سمجھ آ رہی, وہ آپ حکم نے بگڑا دیا, کھا زردہ توڑ دی. تو مدعا یہ ہے کہ یہ بھی کوئی تعلیم ہوگی. انسان جو ہے لوگوں کو افینڈ نہ کرو, کوئی دل زخمی نہ ہو آپ کے ہاتھ سے, آپ کی زبان کی تلوار سے, آپ کے خیال سے, آپ کے عمل سے. سکون آپ کا حصہ ہے. کیا ہے, سکون مل جائے گا. کہتا میں نے اسے کہا تو کچھ نہیں تھا, وہ جو اس کی اتنی بڑی غلطی تھی, اس نے مجھ سے ایسی بات ہے مطلب ذرا ہم متعلق بولے تھے, عادت ہو جاتی ہے نا. دیکھو بعد میں یہ ٹھیک ہے, تم سچ کہہ رہے ہو, آپ نے غصے کا جوان بنا رہے. غصے کا جوان بناؤ یا نہ بناؤ, فریادی پہنچ گیا دربار میں. آپ بھائی بات سن رہے, تو فریادی دربار میں پہنچ گیا, سکون کا ڈپارٹمنٹ بند ہو گیا آپ کا. تو سکون ان لوگوں کے نصیب میں ہے جنہوں نے دشمنوں کے پاس بھی جا کے بدلے میں معذرت کر لی, کہ یار تیرے بھلا ہو جائے, بدلے ہم نے راستہ دو, کیونکہ ہم آگے چلتے ہو جائے. اگلے ابتا پر ہے کہ جن لوگوں کو بڑی منزلوں کی طرف جانا ہوتا ہے, وہ چھوٹے جھگڑے کرتے نہیں. کہ بڑی منزل ہے سکون کی منزل. تو بڑی منزل کی جانے والا جو ہے نا, چھوٹے موٹے علاقے میں افینڈ نہیں کرتا, نہ افینڈ ہوتا ہے. سلامت رہو, سلامت رہو, جاہلو سلامت رہو, بے وقوفو اللہ بھلا کرے تمہارا, نلائق انسانوں تمہارا بھی خدا بھلا کرے. پیسے سے خوش ہوتا ہے اس کو پیسہ دے دو, بات سے خوش ہوتا ہے بات دے دو, جو تمہارے جھکنے سے خوش ہوتا ہے وہاں جھک دو, سلام سے خوش ہوتا ہے سلام کرو. مقصد یہ کہ جیسے وہ خوش ہوتا ہے وہ خوش کرو. آمد کو خوش کرنے والا بڑا ہی دھنا ہوتا ہے.
کتنا انسان ہے ہی وہ جو ان کو خوش کرے، نئے کو خوش کرے، اور وہ آدمی جو کسی بیوقوف پر غصہ نہ کرے، یہ بڑی دنائی کی بات ہے۔ بیوقوف پر غصہ کیا تو نے کیا کیا؟ آندر آتے بیوقوف پر ہے، انہوں نے کہا سمجھتا ہی تو میرا مرتبہ کیا، تو یہ مرتبہ نہ سمجھا بیوقوف کو، آپ اپنا مرتبہ سمجھو، تم بیوقوف کا مقام سمجھو کہ کائنات بنی ان کو لوگوں کے لیے، یہ بڑے بڑے دناؤں نے ان کی خدمت کی ہے، پیغمبروں نے گناہ گاروں کو دعا کی ہے، تو ان لوگوں کا مقام دیکھو کہ یہ کیا ہے مقام۔ اس لیے آپ ذرا سکون کی منزل بڑی آسان ہے۔ آپ لوگ یہ وعدہ کرو گے پھر آئندہ محفل میں لگاؤ گا کہ تم کسی کے دل کو ہرٹ نہیں کرو گے، ہرٹ افینڈ نہیں کرو گے، اپنے خلاف کوئی فریادی نہیں ہونے دو گے، کیا فریادی ہو ہمیں معاف کر دو، جس نے جو فریاد کی وہ معاف کر دو، یہ مانا کہ آپ نے غلطی ہوگی، تو غلطی یہ نہیں کہ آپ کرو، غلطی وہ جو وہ سمجھے، غلطی کی میں تعریف کر دی نہیں، کیا تعریف کی ہے؟ غلطی وہ نہیں کہ جو تم کرو، تو ہم کہتے ہیں معافی مانگو، آپ نے کس بات کی معافی مانگو؟ معافی تو اس کو مانگنی چاہیے، یہی تو غلطی ہے تمہاری۔ غلطی کیا ہے؟ غلطی وہ جو دوسرا سمجھ رہا ہے، غلطی وہ نہیں تم سمجھ رہے ہو۔ یہاں تو بات ہے نا، مطلب کیوٹ ارزا آتے نا لوگ کہ مجھے کہتے میری اس غلطی ہے، ہم کہتے تم معافی مانگو، کہتے میں کی بات اس سے پوچھو، یہی بات ہے کہ تم اس سے پوچھو، اس کو غلط ثابت کر دے کہ غلطی تیری ہے، تمہاری کیا غلطی ہے، اس کو غلط ثابت کر دے کہ غلطی ہی تمہاری۔ مطلب انسان بنو گے تو پھر انسان بنو گے، نہ نہیں بنو گے تقریر سننے سے، قرآن سننے سے مسلمان نہیں ہوتا انسان، قرآن سے بڑی کیا کلام ہے، پیغمبر کو دیکھتے سے مسلمان نہیں ہوئے لوگ، پیغمبر کے ساتھ لڑتے رہے، حضور کے ساتھ چلے سے ہو رہا ہے۔ مطلب ہے کہ ایمان تو بڑے نصیب والے کی بات ہے، ماننے والے کی بات ہے، ورنہ خالی سننے سے تو کوئی بات نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتابیں لکھو تب بھی مسلمان نہیں ہوگی، سیرت پر کتابیں لکھی ہے لوگوں نے جو غیر مسلم تھے، نعتیں لکھی ہے ہندوؤں نے، آپ کو پتہ ہے ہندو بات لکھتے تھے، اب بھی لکھتے ہیں، لیکن مسلمان نہیں۔ یہاں ایک جج تھی جسٹس زندہ ہے شاید کارنیگیز وغیرہ، اسلام پسند ہوتے تھے، زندہ زندہ ہے، زندہ ہی زندہ ہے، ہاں اللہ اس کو اسلام دے دے، ایمان دے دے۔ انہوں نے بے شمار لوگوں نے لکھا، عربی پڑھائی، فرانسی پڑھایا، اور حضور پاک کی تعریف کی۔ وہ کارلائل نے لکھ لیا کہ دنیا کا عظیم انسان مصر سے بے عزیز اللہ تعالیٰ کے پرافٹ، ہیرو ایز اے پرافٹ، میں سب کچھ کہا لیکن مسلمان نہیں تھا۔ یہ گرو نانک جی مہاراج سب کچھ کہا، حضور پاک کے مطلب چولے کو اوپر قرآن لکھا ہوا اپنے لباس کے اوپر سارا کچھ، اور حج بھی کر رہا ہے، حج کے طرز بھی کر رہا ہے، لیکن وہ کھل کے یہ نہیں کہا کہ میں مسلمان ہوں، کسی نہ کسی کو راز پردہ ہے نا، گڑبڑ ہے، اس گڑبڑ سے بچو۔ مقصد یہ ہے کہ کھول کے آپ اسلام قبول کرنے والی بات کرو، آپ یہ وعدہ کرو کہ آپ کسی کی دھان کو افینڈ نہیں کرو گے، چوچا ہو جائے، کو کیا ہوتا ہے، چڑیا کا بیٹا، بلی کا، کبوتر کا نہیں، اس کا مرغی کا، اسے بھی افینڈ نہیں ہے، تو بعد پھر تو سکون سی ہوں گے، قرار ہی قرار۔ اور اگر تم استحقاق کی جنگ شروع کر دو، یہ میرا حق تھا، یہ تمہارا حق نہیں تھا، یہ تمہارا حق تھا، یہ میرا حق نہیں تھا، مقصد یہ ہے کہ آپ یہ فرعون بنو گے تو موسیٰ علیہ السلام کی اکبر کی طرف سے ملے گی، بتوں کو بھی نہیں ملے گی۔ تو ہر آدمی آپ جو ڈائج کی دنیا میں فرعون بنا بیٹھا ہے، اور جہاں اگر اللہ اختیار آتا ہے وہاں پوری فرعون کی طرح جتاتے ہیں۔ یہ تم نے ایسا بات کی کہ مجھ سے، یہاں دیکھو تم نے سارا غلط کر دیا، جہاں ہم نے کیا کہا تھا تم نے کیا کیا، وہ بولے بھی وہاں پر جو اختیار آتا ہے وہیں رہتے اپنی دنیا کے اندر، اور کہتا ہے جمہوریت ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ آپ نوکر کے ساتھ انسان سخت بات کر سکتے، نوکر ہی فریادی ہو سکتا ہے، یاد رکھنا، اگر نوکر تمہارا ہے نا، اللہ کا تو بندہ ہے، اگر فریادی ہو گیا نوکر تو تمہارا قرار ختم ہے، نوکر ہی بھائی، یہ بات یاد ہے، نوکر دل سے فریاد نکل گئی تمہارا بیڑا ستیہ ناس ہو گئے، مت فریادیں نکلنے دو، یہی ہے تباہی۔ لوگوں کے دلوں کو جاگتے رہا کرو، وہ قرار پکڑ اس کو دے، اس کو دے، یہ تو بے قرار ہوا پڑا ہے، کہ تمہیں خیال ہے چاہیے تو میرے خلاف فریاد کرتے، اللہ کے خلاف فریاد کرتے، اور بابا باپ کرو،
تو یہ ایسا ہوتا ہے. ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے ایسے کوئی ایسی بات کی تو وہ جس سے بات کی وہ چپ خاموش, آگے سے جواب ایسی مائنڈ کر کے چپ کر کے. وہ جس نے مجھ سے سخت بات کی تھی نا وہ کہتے بابا جی معاف کر دو. کہتے تم بولتے لاگو فٹافٹ معافی مانگ لی. میں نے یار بڑا گہرا کیا کہنا تھا. وہ جو خاموشی نے ضبط اس کا تھا نا وہ فریاد ہے. بعض اوقات زبان سے فریاد ہوتی ہے, بعض اوقات ضبط ہوئی ہو ہوا آپ کے خلاف جو سائل ہے وہ بولنا ہی بند کر دے, یہ فریاد کرنا چھوڑ دے, تو یہ انتہا کی ہوئی فریاد ہے. فریاد کا مطلب کیا؟ فریاد بھی اگر فریاد کرنا چھوڑ دے, خاموش ہو جائے, تو یہ بھی ایک بہت بڑی فریاد. بولنے والے سے زیادہ ہے خاموش رہنے والے کی فریاد. تو آپ کے خلاف خاموش فریادیں سے بھی بچو. کیا کرو؟ خاموش فریادوں سے بھی بچو. آپ نے خلاف آپ نے آپ کو ان پلیزنٹ بتایا. اصل میں میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کیا کہا؟ اچھی طرح آ رہی ہے؟ آ رہی ہے اچھی طرح سے. ان پلیزنٹ نہ بناؤ. اور دوسرا آدمی جب بیچارہ ہے کمزور, اس لیے خامی ہو جاتی ہے. خامی ہو جاتی ہے تو اس کو فنڈ ہو جاتا ہے یہ بندہ بھی خامی ہوگی, یہ مجھے نہیں آتا ہوتی ہے. کیا تو خام نہیں ہے؟ کیا تیرے اندر خامی کو نہیں ہے؟ کیا خامی والے انسان سے محبت نہیں کی جا سکتی؟ کیا اس کے ساتھ خوشگوار بات نہیں کی جا سکتی؟ کیا سمجھانے کے آسان طریقے نہیں ہیں؟ کیا اس کو اپنا قریبی نہیں کہا جا سکتا؟ مقصد یہ ہے کہ افینڈ کو کرتے ہو, یہ بات ہے. آپ لوگ ان کو خود ہی شیشے توڑتے ہو اور خود ہی روتے ہو کہ برتن ٹوٹ گئے. اس لیے آپ لوگ اس بات کے ساتھ کو 4 آدمی اب فائدہ بھی بیٹھے ہو کہ آپ دلوں کو جوڑنے کا ساتھ کرو. یہ بات سمجھائی؟ اگر ایسا کر لو گے تو انشاءاللہ مطلب برقرار آ جائے گا. آج کے بعد میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ سکون حاصل کرو اور سارے سماج کے زیادہ لو ادر پیپل اگینسٹ یو, ان سے بچو. نوکر ہو یا مینل ہو یا کوئی ہو,